السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے شرط رکھی کہ اگر تم 1 سال میں بیٹا نہ دے سکی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بیوی دن رات خوف میں مبتلا تھی۔ 8ویں مہینے اچانک سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے غصے سے شوہر کو تھپڑ مارا اور کہا، تم کیسے درندے ہو؟ تمہاری بیوی کے پیٹ میں ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، لیکن اب شاید ایک بھی نہ بچے۔ شوہر صدمے سے باہر کھڑا تھا کہ اچانک آپریشن تھیٹر سے بیوی کی زوردار چیخ سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد نرس روتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا کہ کامران کی طرف سے سنایا جانے والا فیصلہ کسی عام بات کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وار تھا جس نے ثنا کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ جب کامران نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں ثنا کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر تم 1 سال کے اندر اندر مجھے ایک بیٹا نہ دے سکی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا، یہ الفاظ ثنا کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ ثنا اچھی طرح جانتی تھی کہ کامران اپنے فیصلوں میں کس قدر سخت اور ضدی ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرنے کی حد تک جاتا ہے۔ اس ظالمانہ شرط نے ان کی شادی شدہ زندگی کے بچے کھچے سکون کو بھی مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک عورت کے لیے اپنا گھر اور اپنا رشتہ بچانا ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ثنا کو ایک ایسی کڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا جس کا فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا ہی نہیں۔ اولاد کا دینا، اور وہ بھی خاص طور پر بیٹا عطا کرنا، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن کامران کی ضد نے اسے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ اس بنیادی حقیقت کو بھی بالکل فراموش کر چکا تھا کہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ثنا نے جب یہ شرط سنی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اسے اپنا سارا مستقبل انتہائی تاریک اور بھیانک نظر آنے لگا۔ وہ اس گھر میں کئی سالوں سے رہ رہی تھی۔ اس نے کامران کی ہر سختی کو خاموشی سے برداشت کیا تھا، لیکن طلاق کی اس کھلی دھمکی نے ثنا کے اندر موجود ہر امید کو توڑ دیا تھا۔ کامران کا رویہ دن بدن ثنا کے ساتھ مزید تلخ اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بات بے بات اسے تانے دیتا، اسے بار بار یہ یاد دلاتا کہ اس کے پاس صرف 1 سال کا محدود وقت ہے۔ اگر اس مقررہ مدت میں اس کی گود میں بیٹا نہ کھیلا تو اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ یہ دھمکی کامران کا کوئی وقتی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی لگتی تھی جس کے تحت ثنا کو مسلسل ذہنی اذیت دی جا رہی تھی۔ ثنا ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتی کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کا معاشرہ اور اس کا خاندان طلاق یافتہ عورت کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یہ خیال اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ اس نے دن رات دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ مصلی پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں روتی اور گڑ گڑاتی کہ اس کی عزت اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، لیکن کامران کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ اسے ایک مشین سمجھتا تھا جس کا کام صرف اس کی مرضی کے مطابق ایک وارث پیدا کرنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ثنا کا خوف ایک مستقل بیماری کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اسے راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر وہ چونک جاتی تھی۔ کامران کے قدموں کی آواز سن کر اس کا دل سینے سے باہر آنے لگتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ نہ جانے آج پھر اسے کس تانے یا کس نئی دھمکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر کا ماحول ثنا کے لیے ایک قید خانے میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں اسے سانس لینے میں بھی
شدید دشواری محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے یہ جذبات کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا اگر یہ بات خاندان والوں تک پہنچی تو شاید تماشا بن جائے اور کامران غصے میں 1 سال سے پہلے ہی اسے گھر سے نکال دے۔ اس لیے اس نے خاموشی سے یہ سارا درد سہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ خاموشی ثنا کے اعصاب کو بری طرح توڑ رہی تھی۔ ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ایک مجرم کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کامران کی نگاہوں میں اس کے لیے کوئی محبت یا ہمدردی نہیں بچی تھی، بلکہ صرف ایک سرد مہری اور انتظار تھا۔ اس 1 سال کے ختم ہونے کا کامران ہر وقت حساب لگاتا رہتا اور ثنا کو احساس دلاتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ طلاق کا لفظ ثنا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتا رہتا تھا۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی اسے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا نظر آتا۔ اسے لگتا جیسے اس کی زندگی کی عمارت کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائے گی۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ ثنا نے ٹھیک سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، چہرے کی رونق بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک انجانے وسوسے کا شکار رہنے لگی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں ایک عورت کے لیے بنا چھت کے جینا کتنا مشکل ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب اسے اس کے اپنے شوہر نے صرف اس لیے دھتکار دیا ہو کہ وہ اسے بیٹا نہیں دے سکی۔ یہ سراسر ناانصافی تھی، لیکن ثنا کے اندر کامران کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ بغاوت کر سکے۔ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن حالات اس کے لیے ذرا سے بھی سازگار نہیں تھے۔ کامران کی شرط نے اسے ایک ایسی اندھی گلی میں دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بس ایک اندھیرا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صبح اٹھتی، اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ ہوتا۔ رات کو سوتی تو اسی بوجھ کے ساتھ اس کے خواب بھی بہت بھیانک ہو گئے تھے۔ اسے خواب میں یہی نظر آتا کہ کامران اسے دھکے دے کر گھر سے نکال رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی ہے، لیکن وہ ایک نہیں سن رہا تھا۔ یہ خواب اتنے حقیقت پسندانہ ہوتے کہ ثنا اکثر رات کے پچھلے پہر پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھ جاتی، پھر صبح تک جاگتی رہتی۔ اس کا ذہنی سکون مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے ارد گرد موجود ہر چیز اس کا مذاق اڑا رہی ہے اور اسے اس کی بے بسی کا احساس دلا رہی ہے۔ اس کے دن کا آغاز ہی ایک عجیب سی بے دلی اور ڈر کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب وہ صبح سویرے اٹھ کر کامران کے لیے ناشتہ تیار کرتی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے۔ اسے ڈر ہوتا کہ کہیں چائے میں چینی کم نہ رہ جائے یا روٹی کا کونا جل نہ جائے، کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کامران اسے اس کی اصل حیثیت یاد دلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ بات بات پر اسی شرط کا ذکر چھیڑ دیتا تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے کامران کی خاموشی بھی ثنا کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتی رہتی کہ آج اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کامران جب کام پر چلا جاتا تو وہ گھر کے کام کاج میں خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے دماغ سے یہ خوفناک خیالات نکل سکیں، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔
وہ برتن دھوتی تو پانی گرنے کی آواز میں بھی اسے طلاق کا لفظ سنائی دیتا۔ وہ کپڑے استری کرتی تو اسے لگتا جیسے وہ اپنی ہی زندگی کی خوشیوں کو جلا رہی ہے۔ گھر کا ہر کونا اسے تنہائی اور اداسی کا احساس دلاتا۔ وہ دوپہر کے وقت جب تھک ہار کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹتی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ سوچتی کہ اس نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنی خواہشات کو مار دیا، اپنی پسند ناپسند کو کامران کی مرضی کے تابع کر دیا، لیکن بدلے میں اسے کیا ملا؟ صرف ایک دھمکی کہ اگر بیٹا نہ دیا تو رشتہ ختم۔ یہ سوچ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ شام کے وقت جب کامران کی واپسی کا وقت قریب آتا تو ثنا کی گھبراہٹ عروج پر پہنچ جاتی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑکتا کہ اسے اپنی پسلیاں درد کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ جلدی جلدی گھر کو سمیٹتی اور خود کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتی تاکہ کامران کو غصہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ ملے۔ لیکن کامران تو جیسے فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو ذہنی اذیت ہی دینی ہے۔ رات کے کھانے پر بھی وہ اسی موضوع کو کسی نہ کسی طرح درمیان میں لے آتا۔ وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کی مثالیں دیتا جن کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ وہ فخر سے بتاتا کہ کیسے ایک مرد کا اصل وارث صرف ایک بیٹا ہی ہوتا ہے جو اس کا نام روشن کرتا ہے۔ یہ باتیں ثنا کے دل پر خنجر کی طرح لگتی تھیں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی، حالانکہ نوالا اس کے حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کرے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ کامران کے سامنے رو کر اسے سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ انسان ہے، کوئی خدا نہیں جو اپنی مرضی سے بیٹا پیدا کر لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ کامران کا دل میں پتھر ہے، اس پر کسی کے آنسو اور کا اثر نہیں ہونے والا۔ اس لیے اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی پینا سیکھ لیا تھا، لیکن اس زہر کو پینے کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت تباہ ہو رہی تھی۔ وہ اکثر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو اسے خود سے خوف آنے لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی، وہ وقت سے پہلے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اس کی ہنسی تو جیسے کہیں کھو گئی تھی، اس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ محلے کی عورتیں جب اس سے ملنے آتی، اس کی یہ حالت دیکھتی تو وہ ان سے بھی کترانے لگی تھی، کیونکہ وہ ان کے چبھتے ہوئے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کس طرح بتاتی کہ اس کے اپنے شوہر کامران نے اس کی زندگی کو کس طرح ایک عذاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے خود کو گھر کی چار دیواری تک محدود کر لیا تھا اور کسی سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ اس کا واحد سہارا اس کی دعائیں تھیں۔ وہ رات کے اس پہر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی، اٹھ کر وضو کرتی، جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر روتی اور اپنے لیے ایک بیٹے کی دعا مانگتی۔ وہ اللہ سے کہتی کہ اسے بیٹا صرف اس لیے چاہیے تاکہ اس کا گھر بچ سکے، تاکہ وہ اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکے جو طلاق کی صورت میں اس کا مقدر بننے والی تھی۔ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا روتی اور گھنٹوں سجدے میں پڑی رہتی، اس امید پر کہ شاید اس کی کوئی آہ آسمان تک پہنچ جائے اور اس کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن وہ جب صبح اٹھتی تو حقیقت پھر سے ایک بھیانک صورت میں
اس کے سامنے کھڑی ہوتی۔ کامران کی سرد مہری اور اس کی صفاقانہ رویہ اسے دوبارہ اسی خوف کے اندھے کنویں میں دھکیل دیتا، وہ خوف جو اب اس کے خون میں شامل ہو چکا تھا، وہ خوف جو اسے ایک پل کے لیے بھی سکون کی سانس نہیں لینے دیتا تھا، وہ خوف جو اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کے سائے کی طرح چلتا تھا، اور یہی وہ جان لیوا خوف تھا جس نے ثنا کی زندگی کو ایک جہنم بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اسی انجانے اور بھیانک خوف میں مبتلا رہ کر دن رات خوف کا شکار رہنے لگی۔ طلاق کا یہ خوف ثنا کے ذہن پر اس قدر سوار ہوا کہ اس نے جینا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی ہر صبح ایک نئے عذاب سے شروع ہوتی، ہر رات ایک نئی اذیت پر ختم ہوتی۔ وہ وقت جو کسی بھی عورت کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور امید کا ہوتا ہے، ثنا کے لیے ایک مسلسل ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ حمل کے ابتدائی مہینے ہی اس پر ایک ایسی وحشت طاری ہو گئی تھی جس نے اس کی تمام خوشیوں کو نگل لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے وجود کے اندر ایک نئی جان پروان چڑھ رہی ہے، لیکن اس جان کے آنے کی خوشی سے زیادہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ جان بیٹی کی صورت میں دنیا میں آئی تو اس کا اور اس بچی کا کیا انجام ہوگا۔ کامران کا رویہ دن بدن سرد اور بے حس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ثنا کی صحت، اس کی خوراک یا اس کی تکلیف کے بارے میں کبھی ایک سوال بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی واحد دلچسپی صرف اس بات میں تھی کہ وقت گزرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ ثنا کو ایک جیتی جاگتی انسان کے بجائے صرف ایک ذریعہ سمجھتا تھا جو اس کی انا اور اس کی ضد کو پورا کر سکے۔ ثنا جب بھی اپنے شوہر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی کہ شاید وہ اس حالت میں اس پر تھوڑا سا رحم کھا لے، شاید اسے کوئی تسلی کا بول دے، لیکن اسے ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کامران کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف بے رخی ہوتی۔ وہ اکثر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہتا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ ثنا کے لیے یہ باتیں کسی زہر آلود تیر کی طرح ہوتی جو سیدھا اس کے دل پر جا لگتی۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں گلتی رہتی کہ آخر وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں سے بھی اپنا یہ دکھ چھپا رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب مائکے والے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اور اگر انہیں طلاق کی اس شرط کا پتہ چل گیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ اس لیے اس نے یہ سارا زہر اکیلے پینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بوجھ اس کے کمزور کندھوں کے لیے بہت زیادہ تھا۔ دن رات کے اس خوف نے اس کے اعصاب کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ اسے ہر وقت محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ وہ گھر کا کام کاج کرتی تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے۔ اسے لگتا جیسے گھر کی دیواریں اس پر گرنے والی ہیں۔ تنہائی کے اوقات میں وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گھنٹوں روتی اور اپنے اندر موجود اس انجان بچے سے باتیں کرتی اور اسے کہتی کہ اگر تم بیٹی ہو تو خدا کے لیے اس دنیا میں مت آنا، کیونکہ یہاں تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سوچنا کسی بھی ماں کے لیے کس قدر اذیت ناک ہو سکتا ہے، یہ صرف ثنا ہی جانتی تھی۔ اس کی راتوں کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹتی تو اس کا دماغ ہزاروں وسوسوں کا شکار ہو جاتا۔ اسے بار بار وہ منظر نظر آتا کہ 1 سال پورا ہو چکا ہے اور کامران نے اس کے ہاتھ میں طلاق نامہ تھما کر اسے گھر سے نکال دیا ہے۔
وہ سردی کی رات میں سڑک پر اکیلی کھڑی ہے اور کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ان بھیانک خیالوں سے وہ اکثر چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی اور پھر خوف کے مارے ساری رات جاگ کر گزار دیتی۔ اس کی اس حالت پر کامران کو کبھی رحم نہیں آیا، بلکہ وہ اس کی بے خوابی اور پریشانی پر بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا اور اسے تانے دیتا کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے یہ ڈرامے کر رہی ہے۔ ثنا نے اس کی ان باتوں پر جواب دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے اور اچھی خوراک لینے کی تاکید کی تھی، لیکن جس عورت کا دماغ ہر وقت سولی پر لٹکا ہو، اس کے جسم کو کوئی خوراک کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ 6 مہینے گزرتے گئے۔ ثنا کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا، اس کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ 5واں، 6ٹھا اور پھر 7واں مہینہ بھی گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی کامران کے رویے میں مزید سختی آ گئی۔ وہ اب گھر میں بہت کم وقت گزارتا۔ جب بھی آتا، اس کے ماتھے پر شکنیں ہوتی۔ وہ ثنا سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ثنا کے لیے اس کا یہ رویہ کسی ذہنی تشدد سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہنے لگی کہ اب تو وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ اس نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اتنی دعائیں مانگی تھی کہ اب اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی۔ جب آنکھ کھلتی تو پھر سے وہی خوف اس کا استقبال کرتا۔ اس کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر چکر آتے تھے۔ سر میں شدید درد رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی کامران سے شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی ہمدردی نہیں ملے گی اور بات پھر اسی شرط پر آ کر ختم ہوگی۔ یہ ذہنی دباؤ اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسے اب اپنے وجود سے بھی وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو اسے اپنا آپ ایک اجنبی عورت کی طرح لگتا، جس کی آنکھوں میں صرف ماتم اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوتی۔ وہ سوچتی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر اسے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ وہ عورت جو کبھی اس گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، اب ایک خاموش سائے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ چلتی تو یوں لگتا جیسے کوئی بے جان لاش قدم اٹھا رہی ہے۔ اس کی ہر حرکت سے مایوسی ٹپکتی تھی۔ کامران کی شرط نے اسے ایک چلتی پھرتی لاش بنا دیا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقصد یا کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی ساری سوچیں اور اس کی ساری دعائیں صرف اس کے خوف کے گرد گھومتی تھی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوال ایک زہریلے سام کی طرح ہر وقت اس کے دماغ میں پھنکارتا رہتا تھا اور اسے ڈستا رہتا تھا۔ وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا۔ اس اندھیرے میں اسے اپنا مستقبل غرق ہوتا ہوا نظر آتا۔ اس کا اپنا گھر اس کے لیے کیسی جیل بن چکا تھا، جہاں اسے ہر وقت اپنی موت کا انتظار رہتا تھا۔ موت شاید اس کے لیے اتنی خوفناک نہ ہوتی جتنا خوفناک اسے طلاق کے بعد کا وہ وقت لگتا تھا جو اسے لوگوں کے تانوں اور نفرتوں کے سائے میں گزارنا پڑتا۔ وہ سوچتی کہ اس کی غلطی کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر چھوڑی تھی؟ کیا اس نے اپنے گھر کو سنوارنے میں اپنا خون پسینہ ایک نہیں کیا تھا؟ پھر اسے صرف اس بات پر کیوں پرکھا جا رہا تھا
جو اس کے اپنے اختیار میں ہی نہیں تھی۔ یہ کیسا انصاف تھا کہ ایک مرد اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ایک عورت کی پوری زندگی برباد کرنے پر تل گیا ہو، اور معاشرہ بھی ایسے مردوں سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ یہ تمام خیالات اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے پیٹ کو دیکھتی اور روتے ہوئے کہتی کہ اے میرے بچے، تم جو بھی ہو، بس مجھے اس عذاب سے بچا لینا۔ لیکن اسے اندر سے کوئی تسلی نہیں ملتی تھی۔ اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ 8واں مہینہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ثنا کی زندگی کا سب سے کٹھن دور شروع ہو گیا تھا۔ اس کا جسم بھاری ہو گیا تھا۔ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بھاری اس کا دل تھا، جو ہر وقت ایک انجانے خوف کے بوجھ تلے دبا رہتا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ طلاق کا خوف اس کے دماغ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگا تھا۔ اسے گھر کے ہر کونے سے طلاق کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی، سارا دن ایک ہی جگہ پر گم سم بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر کوئی اسے طرز کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس کی بے بسی کا تماشا بنا رہا ہے۔ وہ دن رات اسی گھبراہٹ میں مبتلا رہنے لگی کہ اب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن وہ اسی شدید ذہنی دباؤ اور سراسیمگی کے عالم میں گھر کے کام سمیٹ رہی تھی۔ کامران صبح سے ہی غصے میں تھا۔ جاتے ہوئے ایک بار پھر اسے وہ شرط یاد دلا گیا تھا۔ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اسے اپنے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ثنا کے دماغ پر اس کی ان باتوں نے ایک ہتھوڑے کا کام کیا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دماغ میں طلاق طلاق کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کا سینہ جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ جا کر تھوڑی دیر اپنے کمرے میں لیٹ جائے تاکہ اس کی یہ گھبراہٹ کچھ کم ہو سکے۔ اس کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ اسے وہاں تک جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی تھی۔ وہ بوجھل قدموں اور کانپتے وجود کے ساتھ کچن سے نکلی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے، لیکن اس کے اندر کا خوف اور ذہنی دباؤ اس قدر شدید تھا کہ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ 8ویں مہینے کے حمل کا بوجھ، اوپر سے یہ جان لیوا خوف، اس کے جسم نے مزید یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کامران کی وہ ظالمانہ باتیں اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں نہیں بلکہ کسی پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن مکمل طور پر بے قابو ہو چکی تھی۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ اچانک اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا سیاہ پردہ چھا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ریلنگ پر سے کمزور پڑنے لگی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا گئے اور اس شدید ذہنی تناؤ، اعصابی کمزوری اور خوفناک سراسیمگی کے عالم میں اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔
اور وہ اچانک گھر کی سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسپتال کے کوریڈور میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا اور غصے سے باہر آ کر کامران کو زوردار تھپڑ مارا، اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بے حس درندے ہو؟ تمہاری بیوی کے پیٹ میں ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، لیکن اب شاید ایک بھی نہ بچے۔ کامران اس اچانک حملے اور خوفناک خبر پر صدمے میں بت بنا باہر کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے کہ اچانک آپریشن تھیٹر کے اندر سے ثنا کی ایک انتہائی زوردار اور دل خراش چیخ نے جیسے اسپتال کے اس طویل اور سرد کوریڈور میں موت کا سناٹا بچھا دیا تھا۔ کامران جو پہلے ہی لیڈی ڈاکٹر کی اس زوردار تھپڑ اور اس چونکا دینے والی خبر سے سکتے کے عالم میں تھا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اور اب وہ دونوں موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ اس چیخ نے اس کے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی مکمل طور پر کھینچ لی تھی۔ وہ چیخ اتنی بھیانک اور اتنی زوردار تھی کہ کامران کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑکا، اسے لگا جیسے اس کی پسلیاں اندر سے ٹوٹ جائیں گی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے تک اپنی انا اور اپنے غرور کے نشے میں چور تھا، جسے صرف اپنے اس ظالمانہ فیصلے پر فخر تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، اب اسی فیصلے کی بھاری قیمت چکانے کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس چیخ کے ساتھ ہی اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ وہ چیخ کسی عام جسمانی درد کی چیخ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی وحشت تھی جس نے کامران کے اعصاب کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، آگے بڑھ کر اس دروازے کو کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاؤں منوں بھاری ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ اس صورتحال کو قبول کرنے سے مکمل انکاری تھا کہ اس کی وہ بیوی جو اس کے سامنے ہمیشہ ڈر کر، نظریں جھکا کر بات کرتی تھی، جو اس کے ہر ظلم کو خاموشی سے سہتی تھی، آج اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہی ہے، اور وہ بھی اس کے 2 سگے بیٹوں کے ساتھ۔ وہ بیٹے جن کی تمنا میں اس نے اپنی بیوی کی زندگی کو ایک چلتا پھرتا جہنم بنا دیا تھا، وہ سب کچھ اب اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسپتال کی وہ مدھم روشنیاں اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں، اور کوریڈور میں موجود ادویات کی وہ مخصوص بو اسے قے کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اور اسے اپنا وجود ایک مجرم کی طرح لگنے لگا تھا۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتے ہوئے آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا۔ اندر سے ایک نرس روتی ہوئی اور ہانپتی ہوئی باہر آئی۔ اس نرس کا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے سائے واضح تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر لگا ہوا ماسک نوچ کر نیچے پھینکا، دیوار کے سہارا لیے کھڑے کامران کو دیکھا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے کہا کہ اندر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، نہ ہی کسی کی جان خطرے میں ہے۔ کامران اس کی بات سن کر شدید الجھ گیا۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے نرس کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نرس کیا بکواس کر رہی ہے، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے لیڈی ڈاکٹر نے اسے خود بتایا تھا کہ ثنا کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے پیٹ میں موجود 2 بیٹوں کی جان کو سخت خطرہ ہے۔
नर्स ने आंसू साफ करते हुए कामरान को बताया कि जो चीख उसने अभी सुनी वो सना की नहीं बल्कि मेरी थी, यानी उस नर्स की। नर्स ने कांपती आवाज में बताया कि डॉक्टर साहिबा ने मुझे जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर के अंदर बने हुए उस छोटे से स्टोर रूम में बंद कर दिया था और मुझ पर दरवाजा लॉक कर दिया था। मैं अंधेरे और खौफ के मारे जोर जोर से चीख रही थी, दरवाजा पीट रही थी ताकि कोई मुझे बाहर निकाले, लेकिन डॉक्टर ने मेरी एक न सुनी। कामरान का दिमाग ये सब सुनकर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो नर्स की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जहन काम नहीं कर रहा। नर्स ने मजीद रोते हुए उस पर ये खौफनाक राज खोला कि आपकी बीवी सना को सीढ़ियों के गिरने की वजह से कोई चोट नहीं आई थी, न ही वो बेहोश हुई थी। वो तो बिल्कुल ठीक थी और अपने पूरे होशो हवास में थी। ये सब तो एक ड्रामा था जो सना ने और उस अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने मिलकर रचाया था। नर्स ने बताया कि वो लेडी डॉक्टर दरअसल सना के कॉलेज के ज़माने की बहुत पुरानी और गहरी दोस्त है और सना पिछले कई महीनों से उसके साथ राब्ते में थी। सना ने अपनी दोस्त को अपनी जालमाना शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया था। आपने उसे 1 साल के अंदर बेटा ना होने की सूरत में तलाक देने की धमकी दी थी और अब उस पर किस कदर ज़हनी तशद्दुद कर रहे थे। सना जानती थी कि अगर उसने इस घर में रहकर बच्चों को जन्म दिया तो उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजाब कर देंगे। वो इस घुटन के माहौल में अपने बच्चों को परवान नहीं चढ़ाना चाहती, इसलिए उसने अपने इस डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर ये सारा मंसूबा बनाया था ताकि वो हमेशा के लिए आपकी कैद से और इस जालमाना शर्त से आज़ाद हो सके। नर्स ने कामरान की आंखों में देखते हुए कहा कि सना ने सीढ़ियों से गिरने का सिर्फ इसलिए झूठा नाटक किया ताकि आप उसे फौरन घबराकर अस्पताल लेकर आए और यहां आकर सारा कंट्रोल उसके डॉक्टर दोस्त के हाथ में आ जाए। जैसे ही आप सना को लेकर अस्पताल पहुंचे, उसे इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया। अंदर जाते ही सना बिल्कुल नॉर्मल होकर बेड से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने मुझे धमकी दी कि मैं इस सारे मामले में खामोश रहूं। जब मैंने उसके इस गैर कानूनी काम पर एहतजाज किया तो उसने मुझे स्टोर रूम में धक्का देकर बाहर से कुंडी लगा दी। नर्स ने बताया कि उसके बाद डॉक्टर ने बाहर जाकर थप्पड़ मारा और आपसे जानबूझकर झूठ बोला कि सना की हालत खराब है ताकि आप सदमे में आ जाएं और आपका ध्यान मुकम्मल तौर पर बढ़ जाए। इसी दौरान जब आप बाहर खड़े इस सदमे से गुजर रहे थे, मेरी चीखों को सना की चीखें समझ रहे थे, उसी वक्त डॉक्टर ने सना को अस्पताल के एक मखसूस लिबास पहनाया और ऑपरेशन थिएटर के पिछले दरवाजे से निकालकर अस्पताल के अकबी रास्ते की तरफ ले गई, जहां पहले से एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। सना ने पिछले कई महीनों से घर के खर्चे में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने फरार का सारा बंदोबस्त कर लिया था। उसने आज घर से निकलते वक्त अपना एक छोटा सा बैग भी अपने कपड़ों में छुपाकर साथ रख लिया था, जिसमें उसके जरूरी कागजात और कुछ जेवरात थे जो उसकी मां ने उसे दिए थे। सना अब तक अपने दोनों बेटों के साथ हमेशा के लिए इस अस्पताल से और आपकी जिंदगी से बहुत दूर फरार हो चुकी है। वो अब कभी वापस नहीं आएगी, न ही आप उसे कभी तलाश कर सकेंगे, क्योंकि उसने अपने तमाम पुराने राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए किसी नामालूम और महफूज जगह की तरफ अपना सफर कर चुकी है। कामरान के लिए ये सब सुनना किसी क़यामत से कम नहीं था। वो समझ रहा था कि वो अपनी बीवी की किस्मत का फैसला करने वाला खुदा बन चुका है।
آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر بے بس اور ہارا ہوا انسان ہے۔ وہ تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا، دروازہ زور سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ پورا کمرہ بالکل خالی تھا۔ آپریشن ٹیبل پر کوئی نہیں تھا، صرف کچھ طبی آلات بکھرے پڑے تھے۔ پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا، جہاں سے باہر کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار اس کھلے دروازے سے باہر کی طرف بھاگا، اسپتال کے پچھلے حصے میں جا کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح دیکھنے لگا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف رات کا گہرا اندھیرا تھا اور ایک خوفناک خاموشی تھی جو کامران کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ سڑک پر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ثنا کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ثنا جو اس کے ایک اشارے پر کانپ جایا کرتی تھی، آج وہ اسے اس قدر بڑی مات دے کر جا چکی تھی کہ کامران کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، وہ آنسو جو کبھی اس ثنا کی آنکھوں میں دیکھ کر بھی رحم نہیں کھایا تھا، آج اس کی اپنی آنکھوں سے خون بن کر بہہ رہے تھے۔ اسے وہ سارے لمحات یاد آنے لگے جب ثنا اس کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اسے رحم کی بھیک مانگتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اسے صرف ایک بیٹے کی ضد تھی۔ آج اللہ نے اسے ایک نہیں 2 بیٹے عطا کیے تھے، لیکن اس نے اپنے غرور اور اپنے تکبر اور اپنی درندگی سے ان بیٹوں سے اور ایک مخلص بیوی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر ثنا کا نام پکار رہا تھا، لیکن اب جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آواز اس ویران سڑک پر گونج کر اسی کے پاس واپس آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور ثنا کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن نمبر مستقل بند جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ان تمام رشتہ داروں کو فون کیا جن کے سامنے وہ بڑے فخر سے ثنا کو طلاق دینے کی باتیں کرتا تھا، لیکن کسی کو ثنا کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ پوری رات سڑکوں پر خوار ہوتا رہا۔ اسپتال کا عملہ بھی پولیس کو بلانے کی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ ایک ڈاکٹر مریض کو لے کر غائب ہو چکی تھی۔ کامران کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ پولیس نے جب آ کر اس سے تفتیش شروع کی تو اسے مزید ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب پولیس والوں کو ساری حقیقت کامران کی ظالمانہ شرط کا علم ہوا، انہوں نے اسے ہمدردی دینے کے بجائے انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور طنز کیا کہ جو شخص اپنی ہی اولاد کا سودا کر رہا ہو، اپنی بیوی کو جانور سمجھتا ہو، اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ کامران کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ صبح کے وقت تھکا ہارا، ذلیل و خوار اور اندر سے مکمل طور پر ٹوٹا ہوا اپنے گھر واپس آیا۔ وہ گھر جو کبھی ثنا کی وجہ سے ایک جنت ہوا کرتا تھا، آج اسے ایک خوفناک کھنڈر لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ گھر کے اندر پھیلی ہوئی اداسی نے اس کا استقبال کیا۔ ثنا کی خوشبو اب بھی گھر کے کونے کونے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ قدم گھسیٹتا ہوا بیڈ روم میں گیا۔ ثنا کے کپڑوں، اس کی چوڑیوں اور اس کے جوتے ویسے ہی رکھے تھے۔ کامران نے ثنا کا ایک دوپٹہ اٹھایا، اسے اپنے چہرے پر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ وہ ایک بیٹا مانگتا تھا، اللہ نے اسے 2 بیٹے دیے، لیکن وہ اپنی ظالمانہ شرط کی وجہ سے ان کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گیا۔ وہ سارا دن اس کمرے میں بند رہا۔ اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس خالی دیواروں کو گھورتا رہا۔ اسے ثنا کی وہ تمام التجائیں یاد آ رہی تھیں جب وہ رو رو کر کہتی تھی کہ اولاد اللہ کی دین ہے، لیکن اس وقت کامران
کہ کانوں پر تکبر اور انا کا بھاری پردہ پڑا ہوا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ کامران نے ثنا کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے اخباروں میں اشتہارات دیے، تھانوں کے چکر لگائے، پرائیویٹ جاسوس لگائے، پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن ثنا کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور اس کی ڈاکٹر دوست جیسے زمین میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی ساری کوششیں رائگاں گئیں، اس کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ اس کا وہ روب جو وہ ثنا پر جھاڑتا تھا اب کہیں گم ہو چکا تھا۔ کامران کی زندگی اب ایک عبرت ناک انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کا چلتا ہوا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار اس کے پاگل پن اور غصے سے دور ہونے لگے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا اور اس اندھی امید پر کہ شاید ثنا اسے معاف کر دے، اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر کسی دن واپس آ جائے۔ اسے اکثر رات کے گہرے سناٹے میں چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ ننگے پاؤں سڑکوں پر بھاگتا، نکل جاتا، گلیوں میں دیوانوں کی طرح چکر کاٹتا۔ اسے راہ چلتی ہر عورت میں ثنا اور ہر بچے میں اپنے بیٹے کی جھلک نظر آتی، لیکن وہ جانتا تھا کہ حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ایک ایسی عورت کو کھویا تھا جس نے اس کے ہر ظلم کو سہا، لیکن جب بات اس کے بچوں کی جان اور مستقبل پر آئی، اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے کامران کی جھوٹی انا کو خاک میں ملا دیا۔ کامران اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، وہ محلے میں پاگل شخص کے طور پر جانا جانے لگا۔ ہر گزرتے بچے میں اپنے دو بیٹوں کو تلاش کرتا جنہیں اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی درندگی کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ اس کا وہ عالی شان مکان جسے وہ اپنا غرور سمجھتا تھا، جسے وہ ثنا کو نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا، اب اس کی اپنی قیدگاہ بن چکا تھا، جہاں وہ ہر رات ثنا کی ان چیخوں کو اپنے تصور میں سنتا جو اس نے کبھی حقیقت میں سنی نہیں تھی۔ اس کا یوں وہ راز جو اس نے اپنے غرور کے پردے میں چھپا رکھا تھا، اس کی اپنی زندگی کو نگل گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہی گھر میں ایک تنہا اور بے بس انسان بن کر رہ گیا، جس کا اختتام صرف اور صرف پچھتاوے کی اس آگ میں جلنا تھا جو کبھی نہ بجھنے والی تھی، جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس پر کسی انسان کا کوئی زور یا اختیار نہیں چلتا۔ انسان کو چاہیے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھے اور اپنی جھوٹی انا یا تکبر میں آ کر خدائی دعوے دار نہ بنے۔ جو شخص اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام کامران جیسا ہی عبرت ناک ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور احساس پر قائم ہوتا ہے۔ جب اس رشتے میں ظلم اور شرطیں آ جائیں تو وہ رشتہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ کامران نے ثنا کو ایک مشین سمجھا جس کا کام صرف اس کی انا کی تسکین کے لیے ایک بیٹا پیدا کرنا تھا۔ اس نے یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ بیٹا پیدا ہونا عورت کے بس میں نہیں ہے۔ اس کی اسی جہالت نے اس کا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا۔ عورت چاہے کتنی ہی کمزور نظر آئے، لیکن جب بات اس کی عزت نفس اور اولاد کے مستقبل پر آتی ہے تو وہ ایسی طاقت بن کر ابھرتی ہے جو بڑے سے بڑے ظالم کو کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ثنا نے ظلم سہنے کے بجائے جو انتہائی قدم اٹھایا وہ ہر اس ظالم کے لیے ایک پیغام ہے جو عورت کو بے بس سمجھتا ہے۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب یہ پردہ ہٹتا ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اللہ نے کامران کو 2 بیٹے دے کر اس کی خواہش تو پوری کی، لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اسے اس نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تاکہ وہ ساری زندگی جلتا رہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے رویے میں عاجزی رکھنی چاہیے تاکہ اسے کبھی پچھتاوے کا ایسا عذاب نہ سہنا پڑے۔
دوستو ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔